اندر جو ہمیشہ الحمدللہ جب سے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ بنی ہیں ایک ٹرینڈ سیٹر ہے، اور جو بھی کام مریم نواز شریف صاحبہ اعلان فرماتی ہیں یقیناً وہ ظاہر اچھے کام ہوتے ہیں، فلاحی منصوبے ہوتے ہیں، اور تمام جو باقی صوبے ہیں وہ اس کی تلقید کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ اب ایک اور بہت بڑا لینڈ مارک جو کام انہوں نے کیا، جو پہلے تو یہ ایک اتفاق جو ہے وہ بڑا ظالم اتفاق ہے کہ پچھلے 6 سال میں آپ نے کبھی روٹی کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، روٹی سستی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یا بھئی آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، یہ ٹاپک کبھی نہیں آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کرے اور دیکھے کہ عام آدمی کو سستی روٹی ملنی چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ، اور مجھے فخر ہے میری لیڈرشپ کے اوپر، وہ بے شک ہمارے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ ہوں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، وہ ان کو عام آدمی کی روٹی سے کنسرن ہے۔ ایک وہ بھی شخص یہاں پر جو ہے وہ براجمان تھا جو کہتا تھا میں آٹے کی، میں آلو ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ پتہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میری لیڈرشپ آئی ہے۔ میری لیڈرشپ کو ہر وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کام کرنا ہے جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری ہو سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ایک 2-3 دن سے جو ایک عام آدمی کی جو سستی روٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ فوڈ منسٹر صاحب موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ اپنی چیف منسٹر کی جو ہے وہ باقاعدہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس وقت پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے۔ خود منسٹر صاحب جو ہے ان کو سڑک سے پکڑ کے لائے ہیں ابھی بھی ہم، اور یہ 2-3 دن سے جو ہے وہ ہر جگہ پر جو اس روٹی کی قیمت ہے اس کو میک شور کر رہے ہیں۔ یقیناً شروع میں پرابلمز آتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بھی ہو گیا ہے کہ جب آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں تو بہت سارے فن بٹس نکل آتے ہیں، وہ جی یہ نہیں ہوا نا جی، وہ نہیں ہوا نا جی، اس کو کر لیں گے جی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سی ایم صاحبہ کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ کام جو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہیں، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہیں، اس پہ ایفن بٹس نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے میں گزارش کروں گی کہ فوڈ منسٹر صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن سے اس روٹی کی قیمت کو 16 روپے پہ اور نان کو 20 روپے پہ میک شور کرنے کے لیے جتنی محنت انہوں نے کی ہے، اور جس طرح سے جس میکنزم کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کے اندر انتظامیہ جو ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو باقی ہماری انتظامیہ ہے، وہ اس کو میک شور کر رہی ہے اس روٹی کی قیمت کو، اور اس حوالے سے اوور ٹو منسٹر صاحب جی۔ بہت شکریہ منسٹر صاحبہ، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس کے بعد اسٹیٹ وے آتا ہوں جو ہمارا آج کا الحمدللہ ہمارا مشن ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 روپے سے روٹی 16 روپے پہ، 30 روپے سے نان 25 روپے پہ، یہ آج یہ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا یہ ریلیف ہے، اور سب سے زیادہ بریدنگ سپیس وہ محسوس کر رہا ہے۔ اور میں نے خود اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد لوگ جو نان چنے کی دکان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ان کو جب یہ اناؤنسمنٹ پہنچی ان تک، اور جب اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے میں انتظامیہ کے ساتھ گیا تو کلیپنگ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی مجھے بے پناہ خوشی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب 2 دن پہلے جب نوٹیفیکیشن ہوا تو چیف منسٹر صاحبہ کا حکم تھا، اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ جو 20 kg کا جو آٹے کا بیگ ہے اس کو 500 روپے پرائز اس کی کم کی گئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے۔ یہ بہت بڑی ایک ریلیف ہے، اور یہ راتوں رات کو خواب آ کے یہ ریلیف نہیں مل گئی، اس کے پیچھے پوری اس پہ برین سٹارمنگ کی گئی۔ اور میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو آپ فوڈ سیکورٹی انشور کرتا ہے اس پہ اربوں روپے، جب میں اربوں کی بات کر رہا ہوں تو 5-10-20 ارب نہیں ہے، سینکڑوں ارب روپے کی اس پہ وہ سود کی شکل میں ادا کرتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے، تب جا کے فوڈ سیکورٹی ممکن ہوتی ہے۔ تو جب اربوں روپے کی آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس کا جو امپیکٹ ہے اگر عام آدمی تک نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک سوچ تھی اس کے پیچھے، جو اس کو عمل کروانے کے لیے ہم میدان میں نکلے۔ 2 دن سے یہ اس کا نوٹیفیکیشن 2 دن پہلے ہوا، اس کے بعد آپ پتہ ہے آپ کو کہ ایک منحصر القوم ہم تھوڑے سے لیزی ہیں اور وائلیشن کے شوقین بن چکے ہیں، تو اس کو پھر ایک ڈنڈا فورس استعمال کی، اور 10,000 کے قریب ہم نے تقریباً انسپیکشن 2 دن کے اندر کی ہیں۔ میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً انفارچونیٹلی
20-25% وائلیٹرز ملے, مطلب کہ 2548 کے قریب ان وائلیشنز ملی. اس پہ ہم نے 423 کے قریب لوگوں کو اب تک ہم نے اریسٹ بھی کر لیا ہے, کہ جو وائلیشنز جو ہمیں دیکھا کہ جن کے ویٹ بھی پورا نہیں تھا, جن کی پرائز بھی بہت زیادہ تھی, جنہوں نے پرائز ڈسپلے بھی نہیں کیا ہوا تھا, ان کو ہم نے اریسٹ بھی کروایا. یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, جو نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, مگر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. فائن بھی امپوز کیا گیا, وہ میں فائن کے حق میں نہیں ہوں, 60 لاکھ کے قریب فائن بھی کیا گیا. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ آج آنے سے پہلے میں نے ڈی سی کمشنر, جو ڈی سی لاہور اور کمشنر لاہور جن سے بات کی, الحمدللہ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 80% اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. 2 دن پہلے جب نوٹیفکیشن ہوا, 2 دن سے ہم پورے ایک نکر میں ہم گھوم رہے ہیں, ہمیں وائلیشن بھی ملتی ہے مگر الحمدللہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی مل رہی ہے. اب یہاں سے اٹھنے کے فوری بعد ہم نے اپنے سلسلہ, کیونکہ لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جو شہر کے طول و عرض میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد جو بڑے شہر ہیں اس کی طرف بھی ہمارا فوکس ہے, وہاں پہ بھی ڈی سیز, کمشنرز اور ہماری مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ بھی اس میں اسسٹ کرے, وہ بھی جا کے دیکھے چیزوں کو, کیونکہ غریب آدمی کو اس میں بہت بڑا ریلیف فیل ہوا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ایک چیز میں ضرور یہ بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا ہی ادب ہے, کیونکہ ہم نے تو, ہمارے تو لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ ادب کے ساتھ ہی بات کرنی ہے. چیف منسٹر کے پی وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کے اس وقت جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی 16 روپے کی روٹی یہ کس طرح ہو جائے گی, کسان مر جائے گا. یہ وہی مجھے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لاہور میں جب ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں جب بہتر کی تھی تو اس میں ہمیں جنگلہ بس اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات سے نوازا گیا تھا. اس کے بعد اسی کو ریپلیکیٹ کیا تھا کے پی میں, اور وہ بھی نہیں بن سکی تھی, اس میں کبھی چلتی کم تھی اور آگ زیادہ لگتی تھی. مجھے تو یہ اسی چیز کا یہ کنٹینیوٹی نظر آئی ہے کہ پھر دوبارہ پہلے دن کل تنقید کی کہ یہ 16 روپے کی روٹی کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اور آج اپنے ہی صوبے میں اس کو لانچ کریں. اور پھر یہ بدقسمتی ہے کہ چیف منسٹر کے لیول پہ ایک بندہ بیٹھ گیا, اس میں میچورٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج ایک ہدایت دی ہے کہ یہ 16 روپے پہ نہیں رکے گی, اور انشاءاللہ العزیز ہماری اس پہ ورکنگ ہے کہ ہم نے یہ ساری جو کیلکولیشن نکالی ہے, اس میں جو ہمارے جو تندور مالکان, جن کو نان بائی ایسوسیشن, ان سب کے جو اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ ہم نے ہوا میں نہیں کی, اس پہ ہمارے پاس پوری اس کے سٹیٹس موجود ہیں کہ اس کا جو پلیس ہے جہاں پہ وہ تندور پلیس کرتا ہے اس کی کیا رینٹ کی ویلیو کیا ہے, اس میں جو گیس کا بل کیا ہے, اس کی لیبر کیا ہے, اور پلس اس کا پروفٹ. اور یہ ساری ورکنگ 3900 جو ہم نے پر مون جو ہم نے گورنمنٹ کی سپورٹ پرائز ہے اس پہ کیلکولیٹ کر کے نکالی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھی کم پہ, مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج صبح کہا ہے کہ 16 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کا نوالا سستا کرنا وہ ہمارا ایم ہے, اور ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم نے غریب آدمی کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنا ہے. یہ ہماری طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, مگر آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کو بھی انشور کروائیں گے اور مزید بھی اس میں جو ہے ریلیف دیتے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارے جو کے پی کے جو عجیب طرح کی جو ہم پہ وہ ایک فکرے بازی جو ہم پہ کس رہے ہیں, ان کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے پاس پورا پلان تیار ہے. ہم کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور اس میں اس سائڈ کے لوگ, یہ تو ریلیف ہے اربن سائڈ کے لوگوں کے لیے, جو میں اور آپ جو ہم آٹے کا بیگ خرید کے کھاتے ہیں, ہمیں بالکل احساس ہے. میں محکمہ خوراک کا وزیر ہوں, مجھے پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہمیں سن رہے اور دیکھ رہے ہوئیں گے کہ جن کا دانے اپنے ہوتے ہیں گھر کے, ان کے لیے بھی ہمیں پتا ہے کہ جی ہمیں ہر صورت میں ان کو بھی ریلیف دینا ہے. اس کے لیے کسان کارڈ کی صورت میں ایک بہت بڑا پیکج انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اور وہ آنے والے چند دنوں میں اس میں چیف منسٹر صاحبہ خود اس میں بتائیں گے کہ ہم نے پیسٹیسائڈ کس طرح سے ان کو سستی دینی ہے, ہم نے یوریا کس طرح سے سستا دینا ہے, فرٹیلائزر کس طرح سے سستی دینی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ کو ہم نے ایکولی لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اربن سائڈ کے لوگ اربوں روپے کی ٹیکس پے کا پیسہ دینے کے باوجود وہ مہنگا نوالا خریدتے رہے. اور اس طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ جو رورل سائڈ کے لوگ ہیں, جو ایک محنت کش ہے, جو کسان ہے, وہ دن رات محنت کر کے وہ وہاں سے ہماری کراپ جو گرو کرتا ہے, اور اس کو بھی اس کے معاوضہ ٹھیک نہ ملے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے, دونوں کو انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. آپ کی مہربانی. میں صرف 2-3 چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آج صبح سے جو ہماری کے پی کی حکومت ہے, جس نے آج تک نہیں بتایا
کہ وہ عام آدمی کے لیے KPK کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ آج جو ہے وہ صبح سے کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب ہوں یا بیرسٹر سیف ہوں, آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں, اس کو اگر آپ کاپی کر رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے اس کے اوپر. اگر آپ کو پہلی دفعہ آپ کی پچھلی آپ کے پاس 10 سال حکومت رہی ہے KPK کی بھی, آپ کو اگر نہیں یاد آیا کہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے, اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے یقین آپ کو یہ یاد کرا دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. ایک دن آپ نے پہلے کہا, جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ یہ ہو نہیں سکتی روٹی کی قیمت کم, دوسرا پھر آپ کو BRT کی طرح آپ کو جو ہے یو ٹرن لے کے آپ کو یہ وہ احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے یہ روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بھی کہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. وہ نگہبان رمضان پیکج ہو, وہ بائکس کا منصوبہ ہو, وہ کسان کارڈ ہو, ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, ایک لائن ہے ان کی. اور ان کو جو ہے وہ اب نکل کے جنہوں نے خود رمضان پیکج کا بھی بائی دا وے انہوں نے اس کی کاپی کی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں, ہم پیکج نہیں دیں گے, ہم 10,000 روپیہ دیں گے, اور اس کے بعد معافی مانگ لی کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو کہنے کی بجائے گنڈا پور صاحب ذرا خود جو ہے وہ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں. ٹک ٹاکر تو وہ خود ہے, حلیہ بھی ان کا ٹک ٹاکروں والا ہے, وزیر اعلیٰ والا تو ہے بھی نہیں, اور حرکتیں بھی ان کی وہی ہیں. اور ان کی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کسی نے ان سے پیسے تو نہیں لیے, نہ ان کو جو ہے انہوں نے کوئی رمضان پیکج اناؤنس کیا, لیکن ان کو جو ہے وہ ٹک ٹاکر ایک ہماری خاتون ہے, ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی. دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ میں بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا صابن سلو ہے کیا, کہ آپ کو جو ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے یہ سپٹمبر 2015 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, یہ ان کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ تختیاں ان کے, اور یہ عمران خان خود جو ان کا جعلی وزیر اعظم تھا وہ خود یہ بات ایکسیپٹ کرتا رہا کہ 5 سال اتنے منصوبے تھے میاں نواز شریف کے, شہباز شریف سے, کہ ہم اس کے اوپر صرف تختیاں لگاتے رہے. آپ نے بھنگ کی فیکٹریاں لگائی تھیں, آپ نے وہ لنگر خانے جو ہے سیلانی والوں کے, آپ نے پناہ گاہیں پتہ نہیں کن کی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو عمارتوں پہ قبضہ کر کے آپ نے نشئی وہاں پہ ٹھہرائے ہوئے تھے, یہ کارنامے ہیں آپ کے. سو اس کے اوپر صحت کارڈ جو ہے اس کے اوپر آپ نے رنگ روغن کر کے آپ اس کو اپنا کارڈ نہیں کہہ سکتے. اور اب مزے کی بات یہ ہے, ایک طرف اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایئر ایمبولینس خریدیں گے مریم نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے, بہت اچھی بات. دوسری طرف کہہ رہے ہیں ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہی نہیں ہے, صحت کارڈ ہونا چاہیے. او بھائی, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کے فضل سے آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو جو ہے وہ کہیں سے نقل جو ہے وہ کرنے کی اگر مل رہی ہے آپشن, تو اس کو خاموشی سے استعمال کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویروں پہ اعتراض ہے, بیگ پہ تصویریں لگائیں. ہمارا لیڈر ہے جی, فخر کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں ہم, 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے, بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور وزیر اعظم نے شاید نہ کیا ہو. ہم نے ان کو عزت دی ہے بیگ پہ تصویریں لگا کے, آپ اپنے لیڈر کو عزت دے رہے ہیں جوتوں پہ اس کا قیدی نمبر 804 لکھ کے. تو اپنی پرائرٹیز کا فرق ہے بھائی, آپ اپنے لیڈر کو وہ مقام دے رہے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, ہم اپنے لیڈر کو وہ مقام دے رہے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. سو اس لیے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مقدر ہے, اپنا نصیب ہے. دوسرا آخر جو اینڈ پہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں, جو خود موصوف جو ہے جب وفاقی وزیر تھے ان کے دور حکومت میں پیٹرول کا سکینڈل آیا تھا, موصوف کا نام اس کے اندر بھی آیا تھا. اور یہ آٹا اور چینی چوری بھولی نہیں ہے پنجاب کے عوام کو. وہ بزدار کے دور میں یاد ہوگا آپ کو جو ہوا تھا, وہ آٹا چینی سکینڈل جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. تو آٹا جو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں پنجاب میں کمی ہو جائے گی, بھائی ابھی سے KPK کے اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ KPK کے اندر جو ہے وہ گندم کی اور آٹے کی شارٹیج ہو رہی ہے. میں نے تو کل بھی کہا کہ ہم پنجاب پہلے بھی اپنے بڑا بھائی کا رول ادا کرتا ہے, ہم کریں گے, لیکن اپنی طرف توجہ دیں, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے ان کے آٹے اور ان کی گندم کی فکر کریں. پنجاب میں وافر آٹا اور گندم موجود ہے, اسی لیے گندم کی اور آٹے کی قیمت میں کمی بھی آ رہی ہے, بیکاز وافر موجود ہے. جو یہ KPK کے اندر جو ہے ہمیشہ جب بھی پرابلم آیا ہے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ہم اپنا جو ہے وہ ہمارے پاس پورا میکنزم موجود ہے, ہم کو جاہلوں کی بستی نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے اس کو کام کرنا بھی آتا ہے, بلکہ کام کر کے دوسروں سے کام کروانا بھی آتا ہے. جیسے ایئر ایمبولینس بھی جو آپ نے کہا ہے کہ آپ لائیں, اللہ کرے آپ لے آئیں, مریم نواز شریف صاحبہ تو لا رہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ روٹی کی قیمت, اور وہ پھر وہ گنڈا گردی, مولا جٹ گنڈاسا پکڑ کے میں یہ کر دوں گا, میں کرا کے رہوں گا. بھائی مطلب باتوں کی بجائے اگر آپ کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں, اگر آپ یہ اتنے نالائق جو لوگ ہیں, یہ جو اپنے دور حکومت میں اتنے جعلی رستو جو ہے اتنے کامیاب ہوتے,
تو پھر جو ہے اپنے دور میں یوکرین سے چینی اور مصر سے جو ہے نا وہ آپ کو گندم نہ منگوانی پڑتی. یہ آپ کا نا یہ آپ کی چارج شیٹ ہے. تو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں. اور بیرسٹر صاحب جو ہے ان کا صابن سلو ہے, میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ بادام کھایا کریں یا تھوڑا سا کبھی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. کتنی کمی کی تھی آٹے کی قیمت میں اور اس کا نوٹیفکیشن کیا آفیشیل جاری ہو گیا ہے جو ریلیف جو تندور میں مالتا یا دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے کہ اتنا آٹا آپ نے سستا کیا ہے؟ دیکھیں انصاری صاحب یہ کراس دا بورڈ جو ہے نا پرائز نیچے کی ہے 500 روپیہ سستے کرنے کا بھی ایک آپ کا کلیم تھا نا کہ آٹا سستا کیا 500 روپیہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 kg کا جو بیگ ہے اس کو 500 روپیہ پرائز اس کی کم ہوئی ہے. آپ یہ اکراس دا بورڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں صرف تندور مالکان کے لیے بات کر رہا ہوں یا آپ کے لیے میرے لیے, سب کے لیے اکراس دا بورڈ 500 روپیہ پرائز کم ہوئی ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ضرور آپ کو انفارمیشن میں اضافہ کروں, جو ابھی ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں نا کے پی کے چیف منسٹر, وہاں پہ بھی جو عوام ہمارے لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, وہاں پہ بھی پنجاب کے جو کاشتکار ہے جو گرو کرتا ہے وہی آٹا جا رہا ہے. پنجاب جس طرح منسٹر صاحبہ نے کہا نا کہ یہ صوبوں میں بڑا بھائی ہے اور یہ اپنا کردار, آپ نے کہا کہ آٹا کیسے سستا ہوتا ہے. بھائی صاحب آہستہ بیٹا آہستہ آپ کے لیے کہ جو تندور مالکان ہے اس وقت سب سے مین ہرڈل زیادہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر حکومت نے 16 روپے کی روٹی کر لی ہے تو آپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بزنس ہو رہے ہیں, کیا تندور مالکان کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, غفلت آ رہی ہے یا بیوروکریسی اس کو امپلیمنٹ نہیں طرح سے کروا رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو آپ کو فگر بتائی ہے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہ مور دین 80% امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. تو کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے نوٹیفکیشن ہوا ہو اور غریب آدمی کو ریلیف ملتا ہو اور 2 دن کے اندر 80% پلس کمپلینٹ تو رہے گی؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے, یہ معاشرہ ہے, ہمیں کسی کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے. جو اب بیوروکریسی ہے جس کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہم چل رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ابھی اس پریس ٹاک کے بعد ہماری فوری جو ہمارے جو تندور مالکان ہیں جس کو نان بائی ایسوسیشن کہتے ہیں سب کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, سب کے ساتھ ہمارا 1:30 بجے کا ٹائم ہے. یہ بتائیے کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے کیا تاخیر ہے پروکیورمنٹ میں, اور اس پہ جو ہے کیا کوئی فنڈز کی کمی ہے یا گندم وافر آپ کے پاس؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. ایک کل اسمبلی میں بھی آپ کو پتا بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس پہ طرح طرح کے الزامات بھی آئے, اور میں ایک شیئر بھی کرتا ہوں ایک الزام کہ اپوزیشن لیڈر فرمانے لگے, میں نے چیف منسٹر کو بھی بتایا کہ جناب جو آپ پٹواریوں کے ذریعے بیگز جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہیں اور وہ بک رہے ہیں, تو مجھے بڑا عجیب لگا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ منسٹر کی پالیسی بھی جھوٹی اور منسٹر بھی جھوٹا. تو دیکھیں میں تو ان کو سنتا رہا, جب میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا تھا سپیچ کو تو میں نے اسپیکر کو کہا کہ ریکارڈ چیک کروائیں. انہوں نے کہا ہے یہ بات کی, اتنی بڑی بات کی ہے, میں نے ریبٹل نہیں دیا, احترام کیا ہے, مگر اب یہ آپ چیک آپ کریں ابھی تک تو جو بیگز جس کو باردانہ کہتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک رہے ہیں. تو اب یہ فیصلہ جو ہے ریکارڈ کرے گا اسمبلی کا تو جھوٹ کون ہے. ایک منٹ باری باری ادھر سے جی بتائیے گا تندور مالکان پہ تو آپ سارا چیک کر رہے ہیں, یہ بتائیں جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ سیکنڈ بیلنس کیا جا رہا ہے؟ نہیں بیٹا نہیں, ہماری جو ریڈار پہ ہے نا وہ ہے عام آدمی کا بھی, یہ لگژری میں آتا ہے. اگر وہ وہاں پہ کتنے % لوگ جاتے ہیں وہ ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی, جو گورنمنٹ پرائز نوٹیفائی کرتی ہے وہ تندوروں پہ کرتی ہے. کسانوں کی جانب سے گزشتہ دنوں جو ہے 2 پریس کانفرنس 2 مختلف دوروں نے کی ہیں, تو گندم کی جو پرائز ہے یہ کیا بڑھے گی اور کسانوں سے کیا مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, گندم کی پرائز جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز اناؤنس کر دی ہے, وہ بڑھتی یا کم نہیں ہوتی, وہ 3900 ہے. اس پہ بھی کل اسمبلی میں بات کی گئی ایویں اٹھتی ہوئی کہ یہ پرائز کم کر دی گئی ہے. تو میں تو بھائی 10 سال پہلے بھی وزیر تھا اسی ڈپارٹمنٹ کا, تو یہ ہائیسٹ پرائز ہے جو پنجاب میں اناؤنس ہوئی ہے. کہنے کو تو آپ کیسے 10,000 کر دیں, ریئلسٹک بات کرنی ہے نا. انٹرنیشنل پرائز کیا ہے اس کے ساتھ آپ میچ ہی نہیں کریں, ہاف سے کم پہ انٹرنیشنل پرائز ہے, اس کے باوجود بھی ہم 3900 کریں اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمارے ان کے ساتھ کنیکشن موجود ہے. کل بھی میں اور منسٹر ایگریکلچر ہم ان کے نمائندوں سے ملے. ازما یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی ایئر ایمبولینس کی بات کی, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو جہاز ٹھیکے پہ لیا گیا اس کا 18 کروڑ روپے رینٹ ہے, اور جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا وہ بھی اس کے لیے بھی ضابطے پورے نہیں کیے گئے. اس بارے میں ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ جو خبریں گھر بیٹھ کے بن جاتی ہیں نا,
اس کو برائے مہربانی ویریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک حکومت میں کسی بھی ایک منصوبے کے اندر شفافیت کے اوپر نہ کمپرومائز ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کویسچن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گا، اور یہ اس کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کو 3900 روپے قیمت بتائی، پچھلے سال بھی یہ ریٹ تھا گندم کا، 100 روپے فرق پڑ گیا، لیکن جو اس وقت قیمت ہے ڈیزل کی اور باقی چیزوں کی پیسٹیسائڈ کی وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. اس سال تو آپ کے پاس بہت وافر مقدار میں گندم موجود ہے. اگر اگلے سال کسان کے پاس پیسے نہ ہوئے اور آپ اس کو سپورٹ اس طریقے سے نہ کرتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو مسائل پیدا ہو جائیں گے اور گندم نہیں ہوگی. فکر نہیں کریں آپ، ہم الرٹ پہ ہیں، ہمیں پتہ ہے 23 لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فارورڈ کے ساتھ ہم بائنگ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ مسائل گزشتہ روز ہم نے اسمبلی میں مکمل ڈیبیٹ سنی جس پر دونوں اطراف سے شدید تحفظات کا اظہار. میری سنی تھی آپ نے؟ جی بالکل، آپ کی بھی اسپیچ سنی. دونوں جانب سے ایگزیکٹلی سب کچھ کلیئر ہوا، جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل واضح کیا. پہلی مرتبہ میرے خیال سے اسمبلی کے فلور پر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم جو گندم پروکیور کرتے ہیں وہ کرتے ہی 10% ہے، جو آپ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ 10 سے 15% میں قائم ہوں. 10 سے 15% آپ کرتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ بات ہوئی. ادروائز تو یہ کنسیپٹ تھا کہ 50 سے 60% کرتے ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ 10% خریدنے میں بھی اربوں روپے لگتے ہیں، جس میں آپ نے یہ کہا کہ 7 دن ہم سوئے رہے، اربوں روپے انٹرسٹ کی مد میں ہمیں پھر بھی ادا کرنے پڑے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ اس کو اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے اور حکومت اسٹرکٹلی اس کو جو مانیٹر کرے تاکہ اس کی پرائسز کو فلکچویشن آئی نہ اس کی پرائسز میں، جو گورنمنٹ اناؤنس کرے اس پر عمل درآمد کرائے اور اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ راؤ صاحب انشاءاللہ اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. اب جو اس میں نٹ شیل ہے نا ساری گفتگو کا وہ یہ ہے، یہ جو ہیو اینڈ کرائے آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو ایکچوئل کاسٹ ہے نا گروئنگ کی وہ بڑھ گئی ہے. بڑھ کیوں گئی ہے کہ ہمارا ڈیزل مہنگا ہو گیا، ہمارے پیسٹی سائڈ مہنگے ہو گئے، ہمارے فرٹیلائزر مہنگی ہوگی. اس پہ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا پلان ہے، وہ کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں. اس کو جب ایڈریس کر لیں گے نا تو پھر میں یا آپ کوئی بھی کسان ہوگا اس کی گروئنگ کاسٹ کم ہو جائے گی اور وہ اس کا ریٹ آٹومیٹک نیچے رہے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ میچ کرے گا. نٹ شیل یہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آج 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئے اور سارا کچھ پیچھے سے ایڈوانس میں کر کے لے کے آئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی، ہمیں پتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. خریداری مراکز پر آپ اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. خریداری مراکز پر گندم میں کتنی اس میں نمی ہے اس کو چیک کرنے کا کیا معمول ہے؟ کیونکہ کسان کی شکایت آج روٹی پہ رہ لیتے. میں الفا صاحب اس میں جو ہے نا اب فوڈ ڈپارٹمنٹ اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ اس نے وہ جو ہے نا موئسچر جو میٹر ہوتا ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا ہوا ہے، ہر سینٹر پہ موجود ہے. اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ 10% موئسچر پہ لے گی. ایک یہ بھی بڑی ویلڈ بات ہے، میں آپ کے تھرو میں بتانا چاہتا ہوں. وہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو کہا جاتا ہے پرائز نیچے آ گئی، پرائز نیچے آ گئی، آپ لوگوں نے جو اربن سائڈ کے لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا پرائز بھائی کوئی نیچے نہیں آئی. جو 10% کے موئسچر کے ساتھ جو آئے گی گندم آج بھی اس کی قیمت وہی ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے. ہاں اگر 20% کے ساتھ آئے گی تو 3900 روپیہ پر مون دینا ہے پر 40 kg. وہ میں 10% پانی کے پیسے تو 4000 نہیں دے سکتی نا گورنمنٹ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جو کل اسمبلی میں ہوا تو اس کے بعد سننے کی ہمت نہیں ہوئی، سارے بھاگ گئے. یہ فرمائے گا کہ آٹا اور روٹی کے حوالے سے تو بہت اچھا کام نظر بھی آ رہا ہے، پیٹ سے اسمبلی بھی نہیں کرے، دوسرا بھی نہیں کرے. یہ بتائے گا چکن کے حوالے سے آج انہوں نے ہڑتال کر دی ہے، اس حد تک قیمت چلی گئی. افراد نے خالی روٹی نہیں کھانی، سالن کے ساتھ کھانا، وہ ایک بنیادی چیز ہے. چکن آج اس کے حوالے سے چکن مارکیٹ ایسوسیشن ہے بھی بات ہوئی ہو. رمضان سے لے کے کل تک، آج نہیں کل تک میری 9 میٹنگز ہیں ان پولٹری ایسوسیشن کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور آن لائن جتنے 9 کے 9 کمشنرز ہیں سب جو ہے نا سب کو سینسٹائز کرتے ہیں. میری 9 میٹنگز ہیں میری اپنی. اس میں جو کیبنٹ کمیٹی بنی ہوئی منسٹر صاحبہ بھی حصہ ہے وہ الگ ہے، جو 7-8 جو رمضان پیکج پہ ہوئی ہے. تقریباً اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ یا ٹوائس اے ویک میری ان سے میٹنگ ہوتی ہے. کل بھی میری میٹنگ ہوئی ہے. کوئی اس میں خدا نہ خاصا گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. انہوں نے جو اسٹرائک کی ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اسٹرائک گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں کی. یہ پولٹری ایسوسیشن نے، سن لیجئے گا، پولٹری ایسوسیشن کی اسٹرائک نہیں ہے. یہ جو سپاٹس ہیں، سیلنگ پوائنٹس ہیں آپ کے میرے محلوں میں، گلیوں میں، انہوں نے فارمر کے خلاف کی ہے جو بڑا
जिसको क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं, पोल्ट्री फार्म के अगेंस्ट की है। इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल हम उसके इन पिक्चर हैं। कल मैंने अपने ऑफिस में डीसी कमिश्नर और इनके नुमाइंदों को बुलाया हुआ था, वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी। रात असेंबली सेशन 5 बजे खत्म हुआ था, हम रात तक वहीं पे बैठे हुए थे। ये सब मौजूद थे जितने स्टेक होल्डर्स हैं। आखिरी बात बड़ी एक बात सुन लीजिएगा, क्योंकि सवाल हुआ ना, एक तो ये है कि इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है, दूसरा ये है कि जो प्राइस आज नोटिफाइड प्राइस है ना, मेरे भाई सबसे दरखास्त है कि उस नोटिफाइड प्राइस जो आज पंजाब में बिक रही है या लाहौर में बिक रही है उसका और केपी में आज जो पेशावर में रेट है उसका जरा थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर लीजिएगा। आपको तकरीबन 100 रुपीस के डिफरेंस के साथ बिकती हुई नजर आएगी। इस तरह मेरा भाई ना करे, जो काम अच्छा हो रहा है ना उसको कुछ नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होगा, खुले दिल के साथ उसका। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने जब गंदम प्रिक्योर की तो डंडे के जोर के ऊपर की, जहाँ पे एसीज गए और किसानों के घरों से उनकी गंदम उनसे जबरदस्ती ली गई। अब इस मार्केट में क्राइसिस ये है, जो कियोस एक बना हुआ है कि मार्केट में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। 3300 पे मार्केट में ओपन मार्केट में ऑफलोड हो रही है। अब फ्लोर मिल जो है उनको कोई पाबंद कर रहे हैं कि कम से कम जो आप प्रिक्योर नहीं करेंगे कम से कम वो भी 3900 के ऊपर करें, या कम से कम आप ये वर्ड ऑफिशियली कहें कि जिस तरह गवर्नमेंट हर बार कहती है कि हम एक दाना खरीदेंगे, जो आप जितने परसेंट भी खरीदेंगे। मार्केट में ये है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है, गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी और आप ओपन मार्केट पे छोड़ देंगे, जिसकी बुनियाद पे कॉस्ट 3900 में पूरी नहीं होगी। नहीं, आप इस चीज का फिक्र ना करें। एक बात मेरा भाई, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस 3900 पर मॉन जो है ना वो मुकर्रर की है। अब आप कह रहे हैं 3300 से भी नीचे 3200 पे भी बिक रही है, मगर मैंने आपको कहा इसकी जो एक्चुअल उसकी जो शेप है ना वो 10% मॉइस्चर के साथ है। अगर आप 20% मॉइस्चर के साथ देंगे तो भाई जो 10% पानी की कीमत तो 3900 रुपया पर मॉन नहीं दी जा सकती। एक चीज तो ये है ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखे। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके समझा है। मैं भी आपको पता है कि ये शहर वाली साइड से, अर्बन साइड से, रूरल साइड से नहीं हूँ। कल ये भी बहुत बड़ा इल्जाम लगा जी कि मिनिस्टर जो है ये जनाब रूरल साइड से, ऐसे वास्ते मैं शलवार कमीज पा ली। दूसरी बात ये कि भी इसमें कोई क्राइसिस कोई नहीं है अभी तक तो ना। ये वेदर चेंज की वजह से हमने अब इस वक्त 18% मॉइस्चर है आज। मुझे चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया, अब चीफ सेक्रेटरी एक जिम्मेदार तरीन एक ना ऑफिसर है, तो हम डेली बेसिस पे नोट्स एक्सचेंज करते हैं। कहा जी आज 18% है, अब 18% की जो गंदम है वो हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो मुझे थोड़ा सा पता है कि इसको अगर 8 दिन आगे जाता है या 4 दिन आगे जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं, कुछ नहीं होता। किया जाए तो काफी हद तक जो है जराइम में कमी आ जाती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है उससे ज्यादा हिदायत की बनाई जाएगी, एक अदारा बनाया जाएगा जो कीमतों को जो है उसकी नियंत्रण करने पर। यही कमरा था, यहीं पे हमने बात, भैया यही कमरा था, यहीं पे मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। हमने बात की थी 1400 लोगों के साथ, 1400 जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फोर्स के साथ हमने पूरी कोशिश की कि भी जो मुझे और आपके और हम सब के जानने वालों को और बसने वालों को जो है ना प्राइसेस कंट्रोल में मिले। मैंने अभी जो बात की है पोल्ट्री की, उसकी रिफ्लेक्शन है। अगर एक गवर्नमेंट में 100 रुपया पोल्ट्री नीचे बिक सकती है तो इट मीन्स कि भी अगर गेज किया जाए कि वहां पे काम बेहतर हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि भी मैं आपको बात दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताई है 10,000 इंस्पेक्शन, उसमें से मैंने 424 के लोग जो 2 दिन में गिरफ्तार करवा दी, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो ये खुद साख्ता महंगाई करने वाले थे, उनके खिलाफ ही क्रैकडाउन बता रहा हूँ भाई। जितनी देर में आप लोग अपना टीवी स्टेशन बना लेते हैं ना, उससे कम दौर में इंशाल्लाह जो है महकमा बन जाएगा। बस ये आखिरी सवाल